اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ڈسکور ورڈز بکس چینل کے دوستو السلام علیکم۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ اس علاقے کا نام ہے جو لبنان اور مصر کے درمیان تھا، جس کے بیشتر حصے پر اب اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی ہے۔ 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، جو خلافت عثمانیہ میں قائم رہا، مگر بعد میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں یہاں کے بیشتر علاقے پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ اس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، جس پر 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کو اسرائیل یروشلم کہتے ہیں۔ یہ شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یہی ہے۔ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد بہت پرانی ہے۔ 1759 تاریخ، جس زمانے میں لوگ ایک جگہ رہنے کے بجائے تلاش معاش میں چل پھر کر زندگی بسر کرتے تھے، عربستان میں قبیلہ سام کی ایک شاخ جو کنانی یا فرعون کی کہلاتی تھی، 2500 قبل مسیح میں یہاں آ کر آباد ہو گئی۔ پھر آج سے 4000 سال پہلے یعنی لگ بھگ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر سے جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا، ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اس سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر آباد ہوئے۔ اسی مناسبت سے یہ خطہ زمین پیغمبروں کی سرزمین کہلاتا ہے۔ علاقے میں عبرانی قومیت ہیبروز کے لوگوں کی آمد کا نشان ولادت مسیح سے لگ بھگ 1100 سال قبل میں ملتا ہے۔ حضرت سموئیل جو اللہ کے نبی تھے، پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے۔ انہوں نے کافی عرصہ حکومت کی، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا۔ اسی واقعے کا ذکر قرآن مجید کی پارہ 2 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 تا 252 میں ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ اس دوران انہوں نے جنگ کر کے جالوت کو مغلوب کیا اور اس سے تابوت سکینہ واپس لیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ انہوں نے پہلے جبرون اور پھر بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ بیت المقدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں مقدس اور محترم ہے۔ اس شہر کا وجود نام یروشلم حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح میں 965 کاف میم تک 33 سال حکمرانی کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 965 کاف میم میں حکومت کی، جو کہ 926 قبل مسیح تک 39 سال قائم رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیل کی متحدہ ریاست 2 حصوں سرمیہ اور یہودیہ میں تقسیم ہو گئی۔ دونوں ریاستیں ایک عرصے تک باہم دست و گریباں رہیں۔ 558 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے یروشلم سمیت تمام علاقوں کو فتح کر لیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بادشاہ اور ہزاروں شہریوں کو گرفتار کر کے بابل میں قید کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل کو فتح کیا اور قیدیوں کو رہا کر کے لوٹا ہوا مال واپس یروشلم بھیج دیا۔
332 قبل مسیح میں یروشلم پر سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا۔ 168 میں قبل مسیح میں یہاں ایک یہودی بادشاہ کا قیام عمل میں آیا، لیکن اگلی صدی میں روما کی سلطنت نے اسے زیر نگیں کر لیا۔ 135 قبل مسیح اور 70 قبل مسیح میں یہودی بغاوتوں کو کچل دیا گیا۔ اس زمانے میں اس خطے کا نام فلسطین پڑ گیا۔ 20 اگست 636 عیسوی کو عرب فاتحین نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ یہ قبضہ پرامن طریقے سے عمل میں آیا۔ 463 سال تک یہاں عربی زبان اور اسلام کا دورہ رہا، تاہم یہودی ایک اقلیت کی حیثیت سے موجود رہے۔ 11ویں صدی کے بعد یہ علاقہ غیر عرب، سلجوق، مملوک اور عثمانی سلطنتوں کا حصہ رہا۔ 1199 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ 4 صدیوں تک عثمانیوں کی حکمرانی کے بعد 1917 عیسوی میں برطانیہ نے اس خطے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اعلان بالفور کے ذریعے یہودیوں کے ایک قومی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا گیا۔ فلسطین کی جانب یہودیوں کی نقل مکانی اور 17ویں صدی کے اواخر میں شروع ہو گئی تھی۔ 1930 عیسوی تک نازی جرمنی کے یہودیوں پر مظالم کی وجہ سے اس میں بہت اضافہ ہو گیا۔ 1920، 1921، 1929 اور 1936 عیسوی میں عربوں کی طرف سے یہودیوں کی نقل مکانی اور اس علاقے میں آمد کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہوئے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عرب اور ایک اسرائیل ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ نے اس علاقے سے 1948 عیسوی میں اپنی فوج واپس بلائیں اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ہی فلسطینی ریاست بھی قائم کر دی جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عربوں نے تقسیم کو نامنظور کر دیا اور مصر، اردن، شام، لبنان، عراق اور سعودی عرب نے نئی اسرائیلی ریاست پر حملہ کر دیا، تاہم وہ اسے ختم کرنے میں ناکام رہے، بلکہ اس حملے کی وجہ سے یہودی ریاست کے رقبے میں اور اضافہ ہو گیا۔ 1949 عیسوی میں اسرائیل نے عربوں کے ساتھ الگ الگ صلح کر کے معاہدے کیے۔ اس کے بعد غرب اردن کے علاقے پر قبضہ کر لیا، جبکہ مصر نے غزہ کی پٹی اپنی تحویل میں لے لی۔ تاہم ان دونوں عرب ممالک نے فلسطینیوں کو آٹونومی سے محروم کر دیا۔ 29 اکتوبر 1958 عیسوی کو اسرائیل نے صحرائے سینا پر حملہ کر کے اسے مصر سے چھین لیا۔ اس حملے میں برطانیہ اور فرانس کی حکومتوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ 6 نومبر کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان ایک عارضی صلح کا معاہدہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوا، جو 19 مئی 1967 عیسوی تک قائم رہا۔ جب مصر کے مطالبے پر اقوام متحدہ کے فوجی دستے واپس بلا لیے گئے، مصری افواج نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا اور خلیج عقبہ میں اسرائیلی جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی۔ 5 جون 1967 عیسوی کو 6 روزہ عرب اسرائیل کی جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیلیوں نے غزہ کی پٹی کے علاوہ صحرائے سینا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشرقی یروشلم کا علاقہ، شام کی گولان کی پہاڑیوں اور غرب اردن کے علاقے بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ 10 جون کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرا دی اور معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ 6 اکتوبر 1973 کو یہودیوں کے مقدس دن یوم کپور کے موقع پر مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شامیوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا اور نہر سوئز عبور کر کے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ 24 اکتوبر 1973 عیسوی کو جنگ بندی عمل میں آئی اور اقوام متحدہ کی امن فوج نے چارج سنبھال لیا۔ 18 جنوری 1974 کو اسرائیل نہر سوئز کے مغربی کنارے سے واپس چلا گیا۔
3 जुलाई और 1976 ईस्वी को इसराइली दस्तों ने युगांडा में एंटीबी के हवाई अड्डे पर यलगार करके 103 यरगमालियों को आज़ाद करा लिया, जिन्हें अरब और जर्मन शिद्दत पसंदों ने अगवा कर लिया। तो मेरे चैनल को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, वस्सलाम।